السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور روزانہ زندہ ناول کو انجوائے بھی کرے ہوں گے۔ اب تک کی سب سے سیڈسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کیا ریویوز دینے ہیں اس کے اوپر، اور یقین مانے اس ایپیسوڈ کو دینے کا مجھ پہ اتنا پریشر تھا نا، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اس ایپیسوڈ کو پڑھوں گی اور کیسے میں پبلش کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں کا اتنا پیار ان دونوں کے ساتھ رہا ہے۔ بہرحال دینی تو تھی، جو اسٹوری جیسی لکھی گئی ہے ویسے ہی آگے پریزنٹ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سبسکرائبرز یا فالوورز کے کہنے پہ اسٹوری چینج کر دوں یا اسٹوری کے اندر کوئی ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ایسے لے کر آؤں کہ وہ اسٹوری آپ کی پسند کے مطابق ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسٹوری جیسے لکھی گئی تھی میں نے کچھ بھی اس کے اندر چینج نہیں کیا ہے، اور ہاں 2-4 سینز میں نے صرف ایڈ کیے ہوں گے، وہ بھی آپ لوگوں کے بےحد اصرار پہ، جو رومانٹک سینز آپ لوگوں نے مانگے تھے کہ دونوں کے درمیان اچھا ہو جائے، وہ ضرور میں نے 2-4 ایڈ کیے ہیں، لیکن میں نے اس میں سے کٹ کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی میرا ایسا کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ ناول جیسے لکھا گیا تھا ویسے ہی جو ہے نا میں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ کا بڑا پریشر ہے میرے اوپر کہ کیسے میں اس ایپیسوڈ کو وائس ڈب کر پاؤں گی اور کیسے آپ لوگوں تک پہنچا پاؤں گی، اور آپ لوگوں کا کیا رد عمل آئے گا۔ لیکن میں نے مجھے نا ٹینشن صبح سے لگی ہوئی ہے، بلکہ کل رات سے جب سے میں نے یہ ایپیسوڈ پڑھی تھی نا بنانے کے لیے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک کا ایپیسوڈ کا پارٹ دینا ہے، تب سے میرے ذہن پہ نا ایک وہ تھا کہ کیسے میں اس کو لے کے چلوں گی۔ بہرحال آج وہ دن آ ہی گیا جب مجھے یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ بہرحال صبرین کی بھی اپنی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ ایک بار نہیں، اس نے کئی بار شہزام سے بلا وجہ جھوٹ بولا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کی کوئی وجوہات نہیں تھی۔ اس سارے معاملے میں ایک شہزام ہی تھا جو اس کے ساتھ بالکل فیئر تھا، لیکن اس نے ہمیشہ غلط موقع پہ غلط جھوٹ بول کر اپنی پوزیشن بہت ہی خراب کر لی۔ بندہ ایک بار آپ کا جھوٹ اگنور کر دیتا ہے، 2 بار اگنور کر سکتا ہے، 3 بار کر سکتا ہے، لیکن ہر بار کا جھوٹ اگنور نہیں کر سکتا۔ شہزام اپنی طرف سے بہت فیئر تھا، لیکن صبرین اپنی طرف سے فیئر نہیں تھی۔ شہزام نے صبرین کو کئی موقع دیے، لیکن صبرین سنبھل نہیں پائی۔ اس نے مارجنز ان لوگوں کو دیے جن لوگوں کو اس کو بالکل بھی دینے نہیں چاہیے تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، ڈرتے بڑھ رہی ہوں، مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بڑا خوف ہے قسم سے۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 64 اینڈ 65۔ آج کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے آج کی، اور یہ ایپیسوڈ جب آن ایئر ہوگی اس کے بعد میں موبائل بند کر دوں گی۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ڈھیر سارے ریویوز بھی دیجیے گا۔ صبرین پوری رات سو نہیں سکی، ساری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی تھی۔ نتیجتاً صبح 6 بجے کمرے سے باہر آ کر نیچے کچن میں آئی تو ملازمہ اس کی سرخ ہوئی متروم آنکھوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ آج اتنا جلدی کیوں اٹھی ہیں؟ ابھی صرف 6 بجے ہیں۔ میں شہزام کے لیے ناشتہ بنانے آئی ہوں، اس نے ہلکی مگر بھاری آواز میں کہا۔ گلا دبنے کی وجہ سے اسے گلے میں سخت درد تھا، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا آپ رات کو سوئی نہیں تھی؟ وہ صبرین کا زرد چہرہ اور بجھے تاثرات دیکھ کر چونک گئی۔ صبرین خاموش رہی اور خاموشی سے ہی شہزام کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ یہ اس گھر میں آج آخری ناشتہ تھا جو وہ شہزام کے لیے بنا رہی تھی۔ اس نے وہی سب بنایا تھا جو پہلے دن بنایا تھا۔ وہ سب یاد آتے ہی ایک زخمی مسکان اس کے ہونٹوں کے کنارے سے چھو کر گزر گئی۔ اب اگر وہ لاکھ مرتبہ اسے یقین دلاتی کہ اسے شہزام سے محبت ہے، تب بھی وہ یقین نہ کرتا۔ وہ صرف یہی سوچتا کہ وہ اس کی اصلیت جان کر اس پر مر مٹی ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ جس ہلکے پھلکے اعتبار نے ابھی نمو پائی تھی، وہ اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ اب شہزام کا صبرین پر اعتبار کرنا ناممکن تھا۔ اب بھی اگر وہ ساتھ رہتے تو خوش نہ رہ سکتے۔ یہ ایسے ہوتا جیسے ندی کے 2 کنارے جو ساتھ چلتے ہوں لیکن باہم مل نہیں پاتے، اور وہ اب زیادہ اس رشتے کو گھسیٹنا نہیں چاہتی تھی، سو اس کا ارادہ آج یہ گھر چھوڑ دینے کا تھا۔
ٹھیک 8 بجے شہزام بلیک سوٹ میں ہائی نیک سویٹر پہنے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر صبرین کا وجود کانپا تھا اور دل سمٹ کر سکڑا تھا۔ ملازمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر جا چکی تھی۔ لیونگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفے پر بلی اور اس کے بچے لاپرواہی سے مستیاں کر رہے تھے۔ ان کو یوں اپنے آپ میں مگن دیکھ کر صبرین نے حسرت سے دل میں سوچا، کاش وہ بھی عورت کی بجائے بلی ہوتی۔ دستخط کرو۔ شہزام نے زوردار آواز کے ساتھ کچھ ڈاکیومنٹس اس کے سامنے ٹیبل پر پٹکے۔ صبرین نے شہزام کو بالکل نہیں دیکھا، بلکہ اس کی نظریں ان کاغذات کے اوپر لکھے الفاظ کو گھور رہی تھیں، جہاں ڈائیورس ایگریمنٹ لکھا ہوا تھا۔ یہ الفاظ دیکھ کر صبرین کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اندر کی تکلیف کو کم کرنا چاہا، لیکن تکلیف بدستور موجود رہی۔ دستخط کرو، سنا نہیں؟ وہ دوبارہ سے دھاڑا۔ دستخط کرو، پھر میں کسی سے کہہ کر طلاق کی باقی فارمیلٹی پوری کر دوں گا۔ شہزام نے دوسری طرف دیکھتے کہا، جتنا وہ اس کی طرف دیکھتا تھا اتنا ہی اس کا غصہ اونت کر آتا تھا۔ سب کچھ تصور میں کسی فلم کی طرح بار بار ریورس ہوتا تھا کہ اسے کس قدر بے وقوف بنایا گیا تھا، اور وہ بنتا رہا۔ گزری شب وہ ساری رات صبرین سے بدلہ لینے کے مختلف طریقے سوچتا رہا، لیکن پھر اس کی مکاریاں، جھوٹ، مکر و فریب سوچتے وہ سخت بیزار ہو گیا۔ وہ تھک چکا تھا۔ اسے اب اس ملک میں نہیں رہنا تھا جس نے اسے سخت گھاؤ لگایا تھا۔ وہ اندر تک زخم سے چور چور تھا، اور اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ گلے تک بھر چکا تھا۔ صبرین نے آہستہ آہستہ نم آنکھوں سے کاغذ پلٹا تو شہرام کی دھاڑ سنائی دی۔ پلٹ کر کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ آگے بڑھ کر اس سے پلندہ چھینا۔ شادی کے شروع میں ہم میں معاہدہ ہوا تھا کہ چھوڑنے کے بعد میں تمہیں معاوضہ دوں گا، لیکن اب بالکل بھی میرا دل نہیں کہ میں تمہیں ایک پائی بھی ادا کروں۔ میں تھک گیا ہوں سب کچھ سہتے سہتے۔ تم خوش قسمت ہو جو میں تمہیں آسانی سے چھوڑ رہا ہوں، بدلہ نہیں لے رہا۔ وہ تاک تاک کر صبرین کے دل پر وار کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی دولت سے کبھی کچھ نہیں چاہیے تھا۔ آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور بنا پڑھے اور دیکھے دھندلی آنکھوں سے دستخط کر دیے۔ شہزام کا گھر چھوڑنے کے بعد وہ فریہ کی طرف عارضی طور پر ایک دن کے لیے رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا فلیٹ لے لیا تھا۔ اس وقت وہ آفس سے آف ہوتے ہی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی جب استقبالیہ سے اچانک کال آ گئی۔ میم، ڈائریکٹر باسط قاسم آئے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک گیسٹ کو لائے ہیں۔ وہ آپ سے ارجنٹ ملنا چاہتے ہیں۔ صبرین اس کی بات پر سن کر چونک گئی۔ باسط صاحب چیئر وومن کی حیثیت سے اس کی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں مدد کرنے کے بعد پاکستان واپس چلے گئے تھے، تو آج وہ اچانک یہاں کیوں آئے ہیں؟ 5 منٹ بعد دفتر کا دروازہ دھکیل کر کھولا گیا تھا۔ باسط صاحب مسکراتے ہوئے اندر آئے تھے اور ساتھ ہی کسی اور کو بھی اندر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اس کے بعد ایک انجان دراز قامت اور وجیہہ شخص جس کے بال کنپٹی سے کچھ سرمئی ہو چکے تھے اندر آیا۔ اس آدمی کی شخصیت کافی پرکشش تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے کناروں پر پڑی جھریاں یہ بتا رہی تھیں کہ اس نے ایک عمر بتائی ہے۔ پھر بھی اس عمر میں کافی جوان لگ رہے تھے۔ باسط قاسم بھی ان کے ہم عمر ہی تھے، پھر بھی ان کے آگے اس آدمی کی وجاہت اور خوبصورتی بے مثال تھی۔ جیسے ہی وہ شخص دفتر میں داخل ہوا، اس نے صبرین کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں پرانی یادوں، خوشیوں، اداسیوں اور غموں سمیت ہر قسم کے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ باسط انکل، یہ کون ہے؟ صبرین کی آنکھوں میں حیرانی بھر گئی۔ صبرین بیٹی، یہ آپ کے والد ہیں عظیم لاشاری۔ کیٹ، وہ شاکڈ رہ گئی۔ عظیم لاشاری نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کا عکس تھی۔ وہی ناک، وہی نقشہ، وہی سفید رنگت میں گھلتی ہوئی گلابیاں، وہی خوبصورت براؤن آنکھیں اور براؤن سلکی کمر تک آتے بال، اور وہی قد و قامت۔ وہ بنی بنائی اس کی شہرین تھی۔ اس
اس نے بےتابی سے اپنی باہیں واہ کی تھی۔ صبرین نمناک آنکھوں سے ان میں سما گئی۔ باسط ساتھ کھڑا باپ بیٹی کا ملن دیکھ رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک ایک ساتھ بیٹھے ماضی کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ صبرین اپنے باپ کے قریب اس کے شانے پر سر رکھے آنسو بھی بہائے جا رہی تھی۔ اس کے باپ کے ہاتھ اس کے گرد اسے پیار سے تھپک رہے تھے۔ تم میں اپنی ماں کی بہت شباہت ہے میری بچی۔ عظیم لاشاری اسے پیار سے تکتا ہوا جیسے ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر گال پر بہنے لگے۔ مجھے شہرین سے یہ امید قطعاً نہیں تھی کہ وہ مجھ سے یہ راز چھپائے گی کہ ہماری ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے۔ اداسی اس کے لفظ لفظ سے آیا تھی۔ وہ اسے ایسے سمیٹے ہوا تھا جیسے کوئی گمشدہ خزانہ ہو۔ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ تم اسے چھین کر نہ لے جاؤ۔ باسط قاسم نے ہلکی آواز میں اس کا دھیان اس طرف دلایا۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو باسط، میں اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ جعفر یزدانی کا مقابلہ کر سکتا۔ اس نے بری طرح میری بے عزتی کی تھی اور مارنے کی دھمکی بھی، تبھی میں شہرین کو چھوڑ کر واپس اپنے ملک چلا گیا۔ یہ اور بات کہ مجھے سکون کبھی نہیں ملا، لیکن آج اپنی بیٹی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر لگتا ہے شہرین ہو بہو زندہ ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ میں اس کا شکر گزار ہوں جس نے میرے وجود کے حصے کی حفاظت کی۔ میں آج اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوں باسط۔ عظیم لاشاری نے مٹھیاں بھیج کر تکلیف کی شدت کو برداشت کیا۔ ماضی ہمیشہ آپ کو دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اگر اب بھی تم مجھے نہ بتاتے کہ ایسے کمپنی میں ایک نوجوان لڑکی بحیثیت چیئر وومن کے اپوائنٹ ہوئی ہے جو شہرین کی بیٹی ہے، تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا باسط۔ میں اس کے لیے تمہارا دل سے شکر گزار ہوں۔ وہ بڑی عمر کا مرد اس وقت جذباتی ہو کر رو پڑا۔ صبرین کی زندگی میں حال ہی میں بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ اپنے اندر جذبات کی لہر اٹھنے کے باوجود اس نے جلد ہی خود کو پرسکون کر لیا۔ تو آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا۔ عظیم لاشاری لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گیا، لیکن جلدی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ آپ کا کردار صبرین کے پیچھے شہرین جیسا ہے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنا باپ ہونے کا فرض پورا کر سکوں جو آپ کا مجھ پر برسوں سے قرض ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتی، میں نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک رہے گا۔ آپ کی پہلے سے ہی ایک خاندانی بیوی اور بیٹی ہے، میں نہیں چل سکتی۔ صبرین جو رشتوں کی ڈسی ہوئی تھی اب ایک خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ خاندان اور رشتے سوائے درد اور تکلیف کے کیا دیتے ہیں؟ اسے اس کا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ باپ کے ساتھ گئی تو ایک نیا محاذ لڑنا پڑے گا اور وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں پنہاں دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے عظیم لاشاری کا دل تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ کیسا باپ تھا وہ؟ اس کی جان سے پیاری بیٹی اپنے ہی خونی رشتوں کی ضلالت کا شکار ہوئی تھی اور وہ لائم رہا۔ اس کا خون جوش مارنے لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اب بھی تمہاری باتوں پر یقین کروں گا؟ شہزام نے صبرین کی نمناک آنکھوں میں دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ صبرین نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ سب باتوں کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا جس کی وہ مزید وضاحت کر سکتی۔ اس نے قلم اٹھایا اور بنا دیکھے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ جب وہ صبرین یزدانی دستخط کر رہی تھی تو اس کا دل پہلے کبھی اتنا بوجھل نہیں ہوا تھا۔ میں نے دستخط کر لیے، میں اپنا سامان پیک کرنے کے لیے اوپر جا رہی ہوں، میں فوراً چلی جاؤں گی۔ وہ مڑ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ شہزام نے اپنا سر گھما کر اسے دیکھنے کی بالکل کوشش نہیں کی، تاہم نہ چاہتے کے باوجود بھی بلا ارادہ ہی اس کی نظریں گھوم گئی تھیں۔ وہ گلابی لمبی شرٹ میں ملبوس تھی اور اس کے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ دیودار جیسی خوشبو اس جگہ پر پھیلی ہوئی تھی جہاں سے وہ ابھی اٹھ کر گئی تھی۔ شہزام نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے جتنی سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی اس کے سینے میں گھٹن اتنی ہی بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس نے اصل میں ان کاغذات پر دستخط کروانے سے پہلے اسے لیکچر دینے کا سوچا تھا، لیکن غیر متوقع طور پر صبرین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان پر دستخط کر دیے تھے۔
اسے شاید ولید گردیزی کے ساتھ ملنے کی جلدی تھی۔ اس نے طنزیہ انداز میں سوچا۔ آدھے گھنٹے بعد صبرین اپنے سوٹ کیس کو گھسیٹ کر نیچے لے آئی۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے جو ناشتہ پہلے بنایا تھا وہ سب کچرے دان کی زینت بن چکا تھا۔ اس نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو پوچھتے ہوئے وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے کار کے عقبی آئینے سے ولا کو خود سے دور ہوتے دیکھا وہ اندر ہی اندر بڑبڑائی، الوداع شہزام۔ اس کے ہونٹ آہستگی سے ہلے تھے۔ شہزام نے چونک کر ہاتھ جھٹکا۔ سگریٹ کپ کا اس کی انگلیاں جلا رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا ذہن بس سمرین کی ان نمناک براؤن آنکھوں میں کہیں الجھا ہوا تھا۔ گیلری میں کھڑا وہ کب سے اسے سوچے جا رہا تھا۔ در حقیقت گیلری میں کھڑا وہ کب کا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ پیچھے صرف دھول اور سناٹا رہ گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس کی یادوں کی قید سے باہر نکالنے کی صحیح کی۔ اس وقت شیس ابراہیم اسے ڈھونڈتا ہوا گیلری میں داخل ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا جہاں شہزام خالی خالی نظروں کے ساتھ سڑک پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ٹیبل پر ایشٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہزام، کیا تم واقعی پاکستان جا رہے ہو؟ شیس ابراہیم نے جذباتی انداز میں کہا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا یار، اور تمہاری کمی بہت محسوس کروں گا۔ کیا تم مجھے یاد کرو گے یا اپنی قانونی فرم کے ذریعے آمدنی کے طور پر مجھے رکھنے سے محروم رہو گے؟ شہزام نے لاپرواہی سے سگریٹ سے راکھ کو جھاڑا۔ شرمندہ ہو کر شیس ہلکا سا کھانسا۔ دیکھو، اگرچہ تم یہاں بہت کم عرصے کے لیے آئے تھے، لیکن تم نے اس سال میری قانونی فرم کے ذریعے 1 ارب سے زیادہ کا سرمایہ حاصل کیا ہے۔ اس نے مزاحیہ انداز میں جتایا، لیکن شہزام خاموش رہا۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں بالکل سپاٹ نظر آ رہی تھیں۔ میرے جانے کے بعد ولید سے معاملہ ضرور کرنا شیس۔ شہزام کی سرد آواز ابھری تو شیس نے سر گھما کر اسے ناراض نظروں سے گھورا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے کچھ لوگ اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ جس نمبر سے اس نے تصویریں بھیجی تھی وہ اس کے ملازم کا نمبر ہے۔ کل تک وہ پکے ثبوتوں کے ساتھ جیل کے اندر ہوگا۔ ہیراسمنٹ کا کیس میں اسے عمر قید ضرور ہوگی۔ شیس نے اسے یقین دلایا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اسے پکڑ کر اپنی خاندانی حویلی کے تہہ خانے میں ڈال دینا۔ شہزام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، میں ایسا ہی کروں گا۔ ایسے تو اسے جانے نہیں دے سکتے نا؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر شیز نے دوست ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ شہزام بس یکٹک جاتی ہوئی سڑک کو گھورتا رہا تھا۔ شیز نے اس کی حالت دیکھ کر تھکی تھکی سی سانس بھری۔ اگر مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا تو میں تم کو میلبورن نہ بلاتا۔ تو تم کب واپس جا رہے ہو؟ کل میری فلائٹ ہے۔ اس ولا کو بیچنے کے لیے کسی کو تلاش کرنا اور پھر پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا، شہزام نے سرد لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ دوسرے دن عظیم لاشاری پھر سے بیٹی کے پاس جھولی پھیلائے آ گئے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ وہ کافی پرزمردہ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ چلو بیٹا، یہاں آپ اکیلی ہو، وہاں میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کی حفاظت کر سکوں گا، ورنہ مجھے آپ کی فکر وہاں گھائل کرتی رہے گی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ صبرین کو ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا۔ آپ کے ڈیڈ کی کافی دولت ہے جن پر خاندان کے کئی لوگوں کی نظر ہے۔ آپ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہوں گی تو وہ خود کو مضبوط محسوس کریں گے، باسط نے سمجھایا۔ اور اس کمپنی کا کیا ہوگا ڈیڈ؟ صبرین ہچکچائی۔ ہم اسے شفٹ کر لیں گے۔ وہاں پر میرا پلاٹ ہے جس پر میری بیوی رضیہ کے بھائی کی نظر ہے۔ ہم وہاں پر کمپنی کا آفس بلڈ کروائیں گے۔ نو ایشو۔ عظیم نے یہ مسئلہ بھی حل کیا۔ صبرین خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دولت سے آپ اپنے لیے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔
دولت سے آپ محبت نہیں خرید سکتے، اسی لیے دولت کا موضوع فضول تھا۔ در حقیقت اس کے باپ کا اچانک سے اس کی زندگی میں آنا اس کے لیے سوائے ذہنی و دلی بوجھ کے اور کچھ نہیں تھا۔ گھبراؤ مت، میں اسے قائل کر لوں گا۔ چلیں آج شہرین کی قبر پر چل کر فاتحہ خوانی کریں۔ باسط صاحب نے موضوع بڑی خوبصورتی سے تبدیل کر دیا۔ صبرین بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ سفر کے دوران عظیم لاشاری اسے اپنے اور شہرین کے ملنے کے قصے سناتے رہے، لیکن وہ یہ سب سن کر متاثر نہیں ہوئی۔ اس کے جذبات پر برف جم چکی تھی۔ جب آپ دونوں میں اتنی محبت تھی تو آپ نے میری ماں سے تعلق کیوں توڑا؟ 20 سال پہلے میں بالکل بے بس تھا۔ ہمارے بیچ جعفر یزدانی آ گیا تھا۔ میں شہرین کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن جعفر یزدانی نے میری کم حیثیتی کو دیکھ کر اپنی بہن کو روک دیا۔ اس وقت آپ کے نانا حیات تھے اور انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ شہرین میرے ساتھ جائے۔ بس تبھی ہم دور ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شہرین نہیں رہی، لیکن آپ کے وجود سے میں لا علم رہا۔ قبرستان پہنچ کر عظیم لاشاری اور باسط صاحب نے قبر پر پھول ڈالے اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن صبرین وہاں سے ہٹ کر دور کھڑی ہو گئی۔ وہ کافی بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ عظیم لاشاری اسے کب سے یوں بیگانہ دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل اپنی بیٹی کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ اسے باسط صاحب سے آدھی بات ہی معلوم ہوئی تھی کہ صبرین کے ساتھ جعفر یزدانی اور عابش یزدانی نے کافی برا سلوک روا رکھا تھا۔ میری بیٹی مجھ سے بہت دور دکھائی دے رہی ہے باسط، ایسا لگتا ہے مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ وہ دکھ سے بھولے۔ صبرین بیٹی کو جعفر یزدانی اور عابش نے ستایا بھی تو بہت تھا۔ باسط نے وضاحت دی، بہت دکھ ہوا ہے مجھے۔ میری بیٹی کے ساتھ کیسے لاوارثوں جیسا سلوک روا رکھا گیا ہے۔ اسے قید کیا گیا، جیل کروائی گئی، مارنے کی کوشش کی گئی، اس کی عزت تک برباد کرنے کی کوشش ہوئی، اور مجھے دیکھو کیسا بدنصیب باپ ہوں جسے اپنی ہی بیٹی کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ وہ اکیلی سب محاذوں پر لڑتی رہی۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے باسط، بہت زیادہ۔ وہ اب پچھتاوے سے رو رہے تھے۔ باسط نے اس کا شانہ تھپک کر دلاسا دیا۔ اس سب میں میری غلطی بھی شامل ہے باسط، میں نے بہت دیر کر دی اس تک پہنچنے میں۔ اب میں اسے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ ایپیسوڈ نمبر 64 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب شروع ہوتی ہے ایپیسوڈ نمبر 65۔ ناول ہے روزانِ زندہ۔ ایپیسوڈ نمبر 65، رائٹر ہیں اس کی رقص بسمل۔ 2 ماہ بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ اس نے ان ماہ کے دوران اپنا بزنس باپ کی مدد سے وہاں شفٹ کیا تھا۔ عظیم لاشاری نے عارضی طور پر اس کا آفس رینٹ میں لیا تھا جب تک زمین کا قبضہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ جہاز پاکستان کی سرزمین اسلام آباد میں لینڈ کر چکا تھا۔ صبرین اس وقت عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھی۔ جہاز سے اترنے کے بعد آس پاس کی فضائیں اسے عجیب سی محسوس ہوئیں۔ عجیب و غریب کیفیت دل و ذہن پر طاری ہوئی تھی۔ بے نام سے احساسات جن کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی اس کے دل پر قبضہ کر چکے تھے، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ دونوں باپ بیٹی کا سفر اپنے گھر کی طرف جاری تھا۔ راستے میں وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی مسلسل باہر موسم سے لطف اندوز ہونے کی بجائے بس سوچوں میں گم تھی۔ باہر اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، لیکن اس کا دل موسم کی سحر انگیزی سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب گاڑی ان راستوں پر تھی جہاں سے مارگلہ کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں پر کافی تعداد میں ولاس اور جاگیریں موجود تھیں جو امیر اور طاقتور شخصیات سے تعلق رکھتی تھیں۔ قطع نظر اس کے کہ ان کا سائز کچھ بھی ہو، ان شخصیات کو دنیا کے چند امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ صبرین نے راستے میں اس طرح کے بہت سے پرتعیش ولاس دیکھے۔ پہاڑ کے آدھے راستے پر واقع ایک عظیم عالیشان جاگیر باقیوں سے کچھ الگ تھلگ واقع تھی۔ وہ اس اونچے ولا کو تجسس اور شوق سے دیکھ رہی تھی۔ جب عظیم نے دیکھا کہ وہ اس جاگیر کو تجسس سے دیکھ رہی ہے تو اس نے اس کا تعارف کرایا۔ یہ جاگیردار
یہ جاگیر اسلام آباد میں سوری فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا؟ سوری خاندان؟ صبرین کا دل عجیب سی لے میں دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زندگی میں اب کبھی اس سنگ دل شخص کو دیکھ سکتی ہے۔ اسے اس شخص کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، نہ ہی اسے امید تھی کہ وہ ایک دن سوری فیملی کے گھر کے اتنے قریب جا کر رہے گی۔ کیا وہ سنگ دل بھی وہاں رہتا ہوگا یا یہ کوئی اور لوگ ہوں گے؟ تاہم اس نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ سب ماضی ہو چکا تھا اور وہ ماضی کو یاد کرنے میں سوائے تکلیف اور دکھ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اس کے دل کے اندر کہیں وہ شخص رچ بس چکا تھا۔ رگ رگ میں لہو بن کر دوڑنے والے شخص کو وہ نکالتی تو سانس کیسے لیتی؟ وہ اپنے ان احساسات کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تھا یہ؟ شاید محبت۔ محبت بھی انہی کیفیات میں سے ایک ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس دھڑکن کی طرح جو دل میں تو موجود ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اس خوشی کی طرح جو دل میں پھوٹتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اس اضطراب کی طرح جو یکدم طاری تو ہوتا ہے لیکن وجہ معلوم نہیں ہوتی، اس ہوا کی طرح جو فضا میں ہر پل موجود ہوتی ہے لیکن نگاہوں کی پکڑ میں نہیں آتی۔ شاید وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ عظیم لاشاری اور صبرین ولا پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی، ایک خوبصورت اور جوان عورت اندر سے باہر نکلی۔ یقیناً عظیم لاشاری نے اسے فون پر آگاہ کر دیا تھا، یا وہ گاڑی کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ آپ واپس آ گئے عظیم، اور یہ یقیناً صبرین بیٹی ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی اتنی خوبصورت ہوگی۔ اس عورت کے بات کرنے کا انداز عجیب منافقانہ سا تھا۔ اس کے الفاظ اسے اوپری اوپری دل سے کہے لگے۔ صبرین کو اس میں صالحہ کا عکس نظر آنے لگا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اب ان کی بیٹی پتہ نہیں کیسی ہوگی، کہیں وہ بھی عابش کی طرح نہ ہو۔ صالحہ عابش اور جعفر یزدانی کے ساتھ رہتے، اتنا تو صبرین کو لوگوں کے چہرے کو پرکھنا آ گیا تھا، لیکن اس کا باپ خوش تھا، اس کا سینہ پھولا ہوا تھا اپنی بیٹی کو پا کر، اور وہ اپنے آخری رشتے کو دکھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کا دل کیا یہاں سے انہی قدموں سے واپس میلبورن چلی جائے۔ ان سے ملو بیٹا، یہ آپ کی ماں ہے رضیہ لاشاری، میری خاندانی بیوی۔ عظیم لاشاری نے آہستہ سے صبرین کو بتایا، جس پر وہ رسمی سا مسکرا بھی نہ سکی۔ ہیلو آنٹی، اس نے فارمل لہجے میں ہیلو کہنے پر اکتفا کیا تھا، لیکن وہ عورت شاید اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گئی۔ اس کے رویے نے صبرین کو سچ میں حیران کر دیا۔ وہ اس تاثر میں تھی کہ ان کے باپ کی بیوی منہ بنا کر اس کا استقبال کرے گی۔ ویسے بھی اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی سوتیلی اولاد کے ساتھ خلوص دل سے مل سکتی ہے۔ ارے واہ، تم تو بہت پیاری بچی ہو، وہ عورت مسکرائی، لیکن اس کی آنکھیں چپتی ہوئی تھیں۔ آؤ بیٹی، آؤ اندر چلو۔ تینوں ساتھ چلتے اندر لاؤنج میں آئے۔ ولا کافی بڑا نہیں تھا لیکن خوبصورت تھا۔ اندر آ کر اس عورت نے اپنی بیٹی کو آواز دی، اب گیم کھیلنا بند کر دو تانیہ، آؤ آ کر اپنی بہن سے ملو۔ اوہو امی، آپ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی دوسری بیٹی کو بھی جنم دے دیا کیا؟ اندرونی حصے سے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر تقریباً صبرین سے 1 سال کم تھی باہر نکلی۔ اس کا چہرہ بیضوی تھا، جبکہ اس کے گال گول مٹول سے تھوڑے گلابی سے تھے۔ اس کی جلد برف جیسی سفید تھی اور اس میں ملائمت چھلک رہی تھی۔ ان سے ملو، یہ تمہاری سوتیلی بہن ہے صبرین، رضیہ نے جیسے جتایا۔ اس کے بتانے پر تانیہ، جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ عظیم لاشاری نے شکایتی نظروں سے بیوی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ کس طرح کا تعارف ہے، رسمی طور پر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں صبرین کے لیے سخت ناپسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ صبرین سمجھ گئی کہ ان ماں بیٹی کو اس کا آنا اچھا نہیں لگا۔ تانیہ شکل میں بالکل عظیم جیسی دکھتی تھی اور صبرین میں بھی باپ کی شباہت تھی۔
اسی لیے اگر کوئی اجنبی ان دونوں کو دیکھتا تو دونوں میں مماثلت ضرور نظر آتی۔ مماثلت کے باوجود تانیہ لاشاری کے ہونٹوں کا کٹاؤ اور دانت اتنے اچھے نہیں تھے جتنے صبرین کے خوبصورت تھے۔ یہ ایک حقیقت بات تھی کہ ایک جوان اور امیر لڑکی جس نے بچپن سے ہی ماں باپ کی محبت بلا شرکت غیرے دیکھی ہو، اب باپ کی محبت میں ایک اور اجنبی لڑکی بھی شراکت داری ہو گئی ہو، جو کہ اس سے بھی زیادہ حسین اور گوری ہو، جس کے بال براؤن اور سلکی کمر تک لہرا رہے ہوں، وہ اسے کیسے پسند کر سکتی تھی؟ قدرتی طور پر اس کے اندر حسد نے کروٹ لی تھی۔ وہ اس کے حسن سے محروم نہیں بلکہ حسد محسوس کرنے لگی، لیکن بظاہر باپ سے چھیڑ چھاڑ کے انداز میں کہنے لگی، یہ تو ڈیڈ کے جیسی بالکل بھی نہیں لگتی، کیا واقعی یہ آپ کی بیٹی ہے؟ بظاہر وہ مسکرائی تھی لیکن چوٹ بھی کر گئی۔ کیوں بیٹا، ہم باپ بیٹی ایک جیسے کیسے نہیں لگتے؟ اگر آپ یہ نہیں جانتی کہ کیا کہنا ہے تو بس اپنا منہ بند کر لیں۔ اب سے بے صبرین بیٹی لاشاری خاندان کی بڑی بیٹی ہے اور تم چھوٹی بیٹی ہو۔ اپنی بڑی بہن سے اچھا سلوک کرنا۔ عظیم لاشاری نے فیصلہ کن انداز میں بظاہر نرمی سے اسے سمجھایا۔ لیکن ڈیڈ، میں ہی آپ کی پہلی بیٹی ہوں۔ تانیہ کو یہ بات بری لگی تھی۔ آج سے پہلے وہ ہی پہلی بیٹی تھی اور آج اس کی ملکیت میں ایک دوسری غیر لڑکی آ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نیچے آ گئی ہو۔ وہ اندر سے غصے سے پاگل ہونے لگی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ڈیڈ، میں پہلی بیٹی ہوں یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رہیں گے تو ہم آپ کی بیٹیاں نا۔ صبری نے سنجیدگی سے اپنا رخ گھما کر باپ سے کہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تانیہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتی تو مجھے بھی یقیناً اس کے لیے ایسا ہی لگتا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ عظیم لاشاری کے چہرے پر سکون کی جھلک پھیل گئی۔ تانیہ لاشاری کے غصے سے بھرے اظہار کو صبرین یزدانی نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا تھا۔ اسے بہت کم امید تھی کہ وہ ایک دن آبش کے منافقانہ ہتھ کنڈوں کو اچھے سے استعمال میں لانے کے قابل ہو جائے گی۔ ویسے بھی منافقت کافی مؤثر حکمت عملی تھی، اس نے سوچا۔ ڈیڈ، اگرچہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے ہیں لیکن ایک ریکویسٹ کروں گی، آئندہ دوسروں کے سامنے آپ میری طرفداری مت کیجیے گا، نہ ہی دوسروں کے سامنے میری تعریف کیجیے گا، کیونکہ آپ کی یہ محبت اور خیال دوسروں کو پریشان کر سکتا ہے، خصوصاً تانیہ اور آنٹی کو۔ ہو سکتا ہے اس طرح گھر کا امن بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اگرچہ میں نے آپ کے ساتھ آ کر رہنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کی اپنی فیملی متاثر ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بہت خوبصورتی سے اپنے باپ کو سمجھا رہی تھی۔ عظیم لاشاری اپنی اس بیٹی کی ذہانت والی باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے تانیہ کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی صبرین بیٹی بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ آؤ، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ اگر آپ کو وہ اچھا نہ لگے تو مجھے بتانے میں ہچکچاہٹ بالکل محسوس نہیں کرنا۔ ان دونوں کو اندرونی رہائشی حصے میں داخل ہوتے دیکھ کر تانیہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ امی، یہ لڑکی مجھے کافی سازشی لگتی ہے۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، کتنا سپاٹ تھا۔ رضیہ بیگم کی بہویں پرسوچ انداز میں باہم مل گئیں۔ اس نے یہی فرض کر لیا تھا کہ صبرین یزدانی کے ساتھ نپٹنا آسان ہوگا، کیونکہ وہ ایک محروم گھرانے میں پلی بڑھی ہے۔ اسے بچپن سے ہی ماں باپ کی محبت نہیں ملی تھی، تو اسے ڈیل کرنا اسے آسان لگا تھا۔ شاید وہ اسے ہلکا سمجھ رہی تھی۔ تاہم چیزیں اتنی بھی سادہ نہیں تھی جیسی کہ اس نے سوچی تھی۔ صبرین کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی جسے ہلکا لیا جاتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، پرسکون ہو جاؤ۔ اپنی زندگی میں ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں میں نے، اور میں ان جیسے حقیر لوگوں کے متعلق کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ ایسے لوگ میرے آگے کوئی ویلیو نہیں رکھتے، تم بھی اہمیت مت دو۔ جسٹ ریلیکس۔
رضیہ بیگم نے تانیہ کی اچھی خاصی برین واشنگ کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج رات سوری خاندان کے یہاں پارٹی کی تیاری کیسی ہے تمہاری؟ اس نے اس کا ذہن بدلنے کی خاطر بات کا رخ موڑ کر اس کے پسندیدہ موضوع کو چنا۔ اس بات کا ذکر آتے ہی تانیہ لشاری کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے ایک ہلکے گلابی رنگ کی میکسی آن لائن منگوائی تھی امی، اور ساتھ ہی آپ کا گولڈن نیکلس پہنوں گی۔ میک اپ کے لیے پارلر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج کی رات کی پارٹی میں میرے علاوہ کوئی خوبصورت نہیں لگے گا۔ ان کا بڑا بیٹا مجھ سے نظر نہیں ہٹا سکے گا۔ رضیہ بیگم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اسے اپنی بیٹی کی خوبصورتی اور چالاکیوں پر فخر تھا۔ میں نے اڑتی اڑتی سی خبر سنی ہے کہ آج کی پارٹی اصل میں بڑے بیٹے کے لیے دلہن دیکھنے کا بہانہ ہے۔ انہوں نے امیر خاندانوں کی ساری کنواری نوجوان لڑکیوں کو بلایا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کا بڑا بیٹا کچھ ماہ پہلے ہی میلبورن سے واپس آیا ہے۔ ماں جی ان کی شادی کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ امی، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، آج سے نہیں بچپن سے ہی۔ تانیہ کے گال اس ذکر پر گلال ہو گئے۔ اپنے آپ پر یقین رکھو، بس ایک بار تم ان کے خاندان میں داخل ہو گئی تو پھر یہ صبرین کچھ نہیں کر سکے گی۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ سوری ولا میں بہت بڑے پیمانے پر پارٹی جاری تھی۔ کافی تعداد میں نوجوان لڑکیاں ہر قسم کے قیمتی لباس میں ادھر سے ادھر ہنس بول رہی تھیں۔ آج کی رات کافی بڑی بڑی فیملیاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ شامل ہوئی تھیں۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ سوری خاندان کا وجیح اور خوبصورت بیٹا اسے پسند کرے۔ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پارٹی کس وجہ سے رکھی گئی ہے، لیکن افسوس کہ جس کی وجہ سے پارٹی رکھی گئی تھی وہ پارٹی میں کہیں نہیں تھا۔ ولا کی تیسری منزل پر اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں ڈاکیومنٹس کا پلندہ پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی پوری توجہ ان ڈاکیومنٹس کو پڑھنے میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس قسم کی فضول ضیافتوں سے بیدار ہوتا تھا۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا، لیکن شہزام نے توجہ نہیں دی تھی۔ جانتا تھا اماں بھی ہمیشہ کی طرح پھر سے ایک ہی بات دہرانے آئی ہوں گی۔ اماں بھی اندر آئیں اور اسے ابھی تک یوں ہی اپنے کام میں مگن دیکھ کر جھنجھلا سی گئیں۔ آپ یہاں پر چھپ کر بیٹھے ہو، جبکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آج کی دعوت کس سلسلے میں ہے، لیکن آپ پھر بھی یہاں کمرے میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ کب سے سب مہمان آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں۔ اماں بھی نے آخر میں حکمیہ انداز میں کہا تھا، جیسے اسے مان ہو کہ وہ اس کا کہا نہیں ٹالے گا۔ نہیں، شہزام نے لاتعلقی سے جواب دیا اور پھر سے ڈاکیومنٹس دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے ایسی دعوتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اماں بھی یہ سن کر غصے سے کانپنے لگی۔ آپ کو ابھی باہر آنا پڑے گا، بھلے یہ بات آپ کو پسند آئے یا نہ ہی آئے۔ چونکہ آپ سوری خاندان کے اکلوتے وارث ہو، آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ رشنا عرصہ ہوا مر چکی ہے، آخر آپ اس کو یاد کرنا کب بند کریں گے شامی بچے؟ وہ سخت خفگی اور جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ شہزام جو خاموشی سے بیٹھا دستاویزات کو پلٹ رہا تھا، یہ ذکر سن کر ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیاں ورق پلٹاتے رک گئیں۔ اماں بی نے اسے ساکت بیٹھے دیکھا تو ڈاکیومنٹس چھین کر پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیے۔ آپ کسی بھی وقت کام کر سکتے ہیں، لیکن آج نہیں۔ باہر آئیں اور دلہن پسند کریں۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو جان لیں کہ یہیں کھڑے کھڑے دیوار سے سر ٹکرا کر خود کو مار دوں گی۔ شام سمجھے آپ؟ انہوں نے دھمکی دی۔
اماں بھی، شہزام نے بے بسی سے کہہ کر لب بھینچے اور اضطراب سے پیشانی سہلائی۔ صرف اور صرف اسی سبب سے وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا بھرپور مرد تھا، لیکن ہمیشہ اس کی بنا مرضی جانے، بنا اسے بتائے اماں بھی اس کی ملاقات روز کسی نہ کسی نئی لڑکی سے کروا دیتی تھی۔ روز کوئی نیا مہمان آیا رہتا، جس کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا کہ وہ کس سلسلے میں بلوائے گئے تھے۔ بنا یہ جانے کہ شہزام خود کیا چاہتا ہے، انہیں بس اپنے پوتے کو بیاہنا تھا۔ انہیں اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ صرف اس بات سے بچنے کے لیے شہزام نے صبرین سے شادی کی ڈیل کی تھی، لیکن اس ظالم اور بے وفا لڑکی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ اب جلد یا بدیر اسے شادی تو کرنی ہی تھی، تو اس میں بہانہ بنانے یا انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ شاید اسے اپنی دادی کی بات مان لینی چاہیے تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی دراز قامت سے کھڑا ہو گیا اور اماں بی کو تھامتا باہر لے آیا۔ خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ اماں بھی اسے دوسری منزل کی گیلری پر لے آئی تھیں، جہاں سے نیچے دکھائی دینے والی لڑکیوں کو دیکھ سکے۔ یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ اپنے لیے بیوی تلاش کر رہا ہو۔ سب کو بغور دیکھو، جو اچھی لگے بتائیں۔ میں اب آپ کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہتی میرے بچے۔ اماں بھی بڑے مان سے اسے اماں بی نے بڑے مان سے اسے دیکھ کر کہا۔ شہزام کی نظریں جب اتنی ساری رنگ برنگی لڑکیوں کے جھرمٹ پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ساری لڑکیاں سر تا پیر کافی بن سنور کر جیسے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئی ہوئی تھی، من بھر میک اپ اور زیورات سے سجی ہوئی، قیمتی ملبوسات سے ڈھکی ہوئی۔ وہ سب واقعی ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں تھی۔ اگر ان کا میک اپ ہٹا دیا جاتا تو اصل چہرے کے ساتھ یقیناً وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ڈر جاتی۔ شہزام کے سر میں درد ہونے لگا۔ کیا ہوگا شہزام کا فیصلہ؟ کیا شہزام واقعی کسی اور سے شادی کر لے گا؟ کیا ہوگا صبرین کی زندگی میں آگے، جب آگے دونوں دوبارہ اسی خاندان میں واپس ملیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے روزن زندہ، صرف اور صرف نوبلستان یوٹیوب چینل پر۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔